الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلے ہم پڑھتے ہیں یہ خلاصۃ الفرائض کا، پھر ہم تفسیر جلال عاقب میں پڑھیں گے۔ اس کا آپ یہ 34 نمبر سبق نکالیں، مخارج الفرائض کا بیان۔ پہلے یہ کر لیتے ہیں پھر پیچھے والا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو قرآن پاک میں مخصوص مخارج بیان کیے گئے ہیں نا، اس کے 3 حصے ہیں جن کی 2 نوعیں ہیں، نوع اول نوع ثانی۔ نوع اول میں نصف، ربع، ثمن ہے، اور نوع ثانی میں ثلثان، ثلث، سدس، ثلثان، ثلث، سدس ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر جب بھی ہم مسئلہ بنائیں گے تو جس مسئلے میں جو مخرج ہوگا ایک ہوگا، اگر ایک مخرج ہوگا تو ہم اسی سے ہی اصل مسئلہ بنا لیں گے، اسی سے ہی ہم کیا بنائیں گے؟ اصل مسئلہ بنا لیں گے۔ اگر ایک ہوگا تو اسی سے اصل مسئلہ بنائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر 2 ہوگا تو 2 سے ہی اصل مسئلہ بنائیں، اگر نصف ہوگا تو 2 کو بنائیں گے، اگر ربع ہوگا تو 4 کو بنائیں گے، ثمن ہوگا تو 8 کو بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 2 آ جائے، پہلے تو تھا اگر 1 آ جائے تو اسی کو ہم بنا لیں گے، اگر 2 آ جائے تو پھر دیکھیں گے کہ نوع اول میں سے ہے کہ نوع ثانی میں سے ہے۔ اگر نوع اول میں سے ہے، 2 ہیں، دونوں نوع اول میں سے ہیں، تو جو بڑا ہوگا اس کو بنا لیں گے، جو بڑا ہوگا اس کو بنا لیں گے۔ اور اگر نوع ثانی میں سے ہے، دونوں نوع ثانی میں سے، تو اس میں سے بھی جو بڑا ہوگا اس کو بنا لیں گے۔ لیکن اگر ایک نوع اول میں سے ہے، ایک نوع ثانی میں سے ہے، ایک نوع اول میں سے ایک نوع ثانی میں سے ہے، تو اب دیکھیں گے کہ نوع اول میں سے کون سا ہے۔ اگر نوع اول میں سے نصف ہوگا اور ثانی میں سے جو ہو تو ہم مسئلہ 6 سے بنائیں گے۔ نوع اول میں سے نصف ہو، نوع ثانی میں سے سدس ہو، ثلثان ہو، ثلث ہو، جو ہو مسئلہ 6 سے بنے گا۔ اور اگر نوع اول میں سے ربع ہو، نوع ثانی میں سے جو مرضی ہو، نوع ثانی میں سے جو مرضی ہو تو ہم مسئلہ بنائیں گے 12 سے۔ اور اگر نوع اول میں سے ثمن ہو، نوع ثانی میں سے جو مرضی ہو تو ہم مسئلہ بنائیں گے 24 سے۔ ہم مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 24 سے۔ آگے آ جائیں، 1-2 ورقے چینج کریں، 38 نمبر صفحہ نمبر 38 پہ آئے۔ یہاں پر یہ ایک نقشہ بنا ہوا ہے مخارج کا، اس کو دیکھیں، ادھر سے بھی ہمیں سمجھ آئے گی۔ ان کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کرنا، اور پیچھے والے جو حصے ہیں وہ بھی آپ نے اچھے انداز میں ان کو بھی یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، یہ یاد ہونے چاہیے، پھر کل سے ہم آپ کو دیں گے میتیں آپ نکال کر آئے۔ یہ دیکھیں، یہ نقشہ بنا ہوا ہے نا، نقشے میں نوع اول کے نیچے کون سا ہے؟ نصف، ربع، ثمن۔ نوع ثانی کے برابر میں کون سا ہے؟ ثلثان، ثلث، سدس، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، نوع اول میں سے جو مرضی آئے ہم کس کو بنائیں گے؟ اسی کو لے لیں گے، یعنی کہ 2 آ جائے تو 2 کو، نصف آ جائے تو 2 بنا دیں گے، ربع آ جائے تو 4 بنا دیں گے، مسئلہ 4 سے، ثمن آ جائے تو 8 سے بنا دیں گے۔ اسی طرح نوع ثانی میں سے اگر 3 ثلثان آ جائے تو 3 سے، ثلث آ جائے تو بھی 3 سے، سدس آ جائے تو بھی 3 سے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نوع اول میں سے ایک بڑا ہو ایک چھوٹا تو جو بڑا ہوگا اس سے بنائیں گے۔ اسی طرح نوع ثانی میں سے ایک بڑا ہو ایک چھوٹا تو جو بڑا ہوگا اس سے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آئیں، نوع اول میں سے ایک آ جائے اور ایک نوع ثانی میں سے آ جائے، تو نوع اول میں سے نصف آئے، نوع ثانی میں سے چاہے ثلثان آئے، چاہے سدس آئے، چاہے سدس آئے، جو آ جائے، مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 6 سے بنے گا، مسئلہ 6 سے بنے گا۔ اگر نوع اول میں سے ربع آ جائے اور نوع ثانی میں سے جو مرضی آ جائے، جو مرضی آ جائے، مسئلہ 12 سے بنے گا۔ مسئلہ کس سے بنے گا؟ 12 سے بنے گا، مسئلہ 12 سے بنے گا۔ نوع اول میں سے ربع آ جائے، نوع ثانی میں سے جو مرضی آ جائے، مسئلہ بنے گا 12 سے۔ اب نوع اول میں سے ثمن آ جائے، نوع ثانی میں سے جو مرضی آ جائے، مسئلہ بنے گا 24 سے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ انہوں نے وضاح سے یہ بنائی ہوئی ہیں میتیں، تو یہ آپ نے میتیں حل کر کے بھی لے کرانی ہے۔ یہ حل تو انہوں نے کی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں، یہ میتیں حل کی ہوئی ہیں انہوں نے، لیکن آپ نے اپنی سمجھ سے ہر ایک کا حصہ نکالنا ہے۔ شوہر ہے تو اس کا حصہ نکالیں، آپ نے پڑھے ہیں پیچھے حصے، وہ نکالیں، پھر اس کے اعتبار سے دیکھیں نصف ہے کون سا ہے،
اس اعتبار سے آپ اس کو نکال دیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے نکال کر آنا اور یہ ساری حل کر کے آنی ہے، پھر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے آگے نکالیں۔ آگے ہیں تحسین اصول کا تیسرا قاعدہ شروط جارحہ و معدلہ، کہ جرح ایسے شخص کی قبول کی جاتی ہے جو انتہائی عادل، متیقن، حاضر دماغ والا اور اسباب جرح، عدالت اور ضبط وغیرہ کی معرفت تامہ رکھتا ہو، اپنی اس معرفت کے ذریعے روایات پر حکم جرح کی حسن تطبیق بھی جانتا ہو، نیز روایت اور ان کے مرویات کے احوال سے بخوبی واقف بھی ہو، تو اس کی جرح قبول ہوتی ہے۔ محدثین کرام کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ ایسے شخص کی جرح قبول نہیں جو جرح کرنے میں افراط و تفریط سے کام لے، اور نہ ہی ایسے شخص کی تعدیل قبول ہے جو تعدیل میں مفرط ہو۔ معدل کی شرائط میں سے مزید یہ بھی ہے کہ اس میں علم، تقوی، روا اور تعصب، ہوائے نفس سے دور ہو، اور وہ ائمہ کرام جو ان میں اوصاف مذکورہ سے متصف ہو اور فن جرح و تعدیل میں مشہور ہو، ان میں سے چند کے نام یہ نام دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ امام مالک بن انس، اوزاعی، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، وکیل بن جرہ، عبد الرحمن بن مہدی، احمد بن حنبل، اور کتب ائمہ ستہ کے کتب وہ بھی شامل ہیں۔ تعدیل مبہم سے مراد یہ ہے کہ راوی جس سے روایت کر رہا اس کا نام ذکر کرنے کی بجائے یوں کہے حدثنی الثقہ، تو مذہب جمہور کے مطابق یہ تعدیل قبول روایت کے لیے کافی نہیں ہوگی، قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ جس کی تعدیل کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس حدثنی کہنے والے کے نزدیک تو ثقہ ہو، لیکن کسی اور امام کے ہاں وہ مجروح ہو، لہذا ضروری ہے کہ اس کا نام ذکر کیا جائے تاکہ معاملہ واضح ہو اور اس کی پہچان ہو جائے، تو تبھی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ آگے حدثنی الثقہ کہنے والے ائمہ مجتہدین ہوں جن کی اتباع کی جاتی ہے، جیسے ائمہ مذاہب اربعہ، تو ان کے مذاہب کے مواقفین کے حق میں وہ قول حدثنی الثقہ کفایت کرے گا اور کسی کے نہیں کرے گا۔ آگے مراتب تعدیل 4 طرح کے ہیں، ان میں سے ہر بعد والا پہلے سے ہلکا ہوتا ہے، بعد والا پہلے والے سے ہلکا ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے بلند وصف وہ ہے جو مبالغہ پر دلالت کرے یا اسے اس میں تبدیل کے ساتھ تعبیر کیا جائے، جیسے اوصف الناس، اضبط الناس، الیہ المنتہی فی تثبت، اس طرح کے الفاظ ہوں گے۔ اسی طرح محدثین کا قول کسی راوی کے بارے میں فلان لا یسأل عنہ ہو، کسی وصف کے ساتھ تاکید ذکر کرنا جو اس راوی کی توثیق پر دلالت کرے، ثقہ ثقہ، ثبت ثبت، اس طرح کے الفاظ صرف کسی ایک ایسے صیغے کے ذریعے تعدیل کی جائے جو اس راوی کی توثیق پر دال ہو، ثقہ، ثابت وغیرہ وغیرہ۔ آگے محدثین کا قول کسی راوی کے بارے میں لیس بھی باس یا لا باس بھی، صدوق، مامون وغیرہ۔ آگے وہ کلمہ جو جرح کے قریب کا اشارہ دے اور یہ ادنا مرتبہ تعدیل ہے، جیسے محدثین کا کہنا ہے۔ آگے ٹھیک ہے، یہ آپ نے کر لینا، اس کو آگے نکالیں۔ ولا مؤثر، یعنی کہ رب تعالیٰ کی نہ ہی صورت ہے، صورت بھی نہیں ہے، صورت و شکل والا بھی نہیں ہے، جس طرح کہ انسان، جانور صورت و شکل والے ہوتے ہیں، اسی طرح نہیں ہے۔ ولا محدود، اور نہ ہی وہ محدود ہے کہ اس کی انتہا ہو جائے یا طول و عرض میں ہو، اس طرح بھی نہیں ہے۔ اور نہ ہی معدود، عدد والا، کثرت والا، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم عدد والا، کثرت والا، عدد اور کثرت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ولا متباعد ولا متجزی، اور نہ ہی متباع اور متجزی ہو۔ متباعد اور متجزی کہتے ہیں کہ کسی شے کے کوئی ایک شے ہو جو کافی سارے اجزاء سے مرکب ہو جائے، کافی سارے اجزاء سے مرکب ہو جائے، ان اجزاء کو متباعد متجزی کہتے ہیں۔ نہ ہی مرکب ہو کہ مرکب ہونے کو قبول کرے، وہ بھی نہ ہے۔ ولا منتہا، اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہو، وہ انتہا سے بھی پاک ہو۔ ولا یوصف بالماہیہ، اور نہ ہی ماہیت کے وصف کے ساتھ وہ لاحق ہو۔ اس طرح کے اجناس کی ماہیت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا
ایو شیء ہوا فی ذاتی، کہ یہ اپنی ذات میں اپنی ماہیت میں کیا چیز ہے، تو وہ والی بھی نہ ہو، ولا بالکیفیہ، اور نہ ہی کیفیت کے ساتھ ہو، جس طرح کے رنگ ذائقہ کیفیت ہوتی ہے تو کیفیت کے ساتھ بھی نہ ہو، ولا یتمکن فی مکان، اور نہ ہی کسی مکان میں ٹھہرا ہوا ہو، یقین ہو، اور نہ جاری ہو اس پر زمانہ، جس طرح کہ ہم پر جاری ہوتا ہے زمانہ، ایک دن آیا پھر دوسرا دن آیا پھر تیسرا دن، ایک گھنٹہ دوسرا گھنٹہ تیسرا گھنٹہ، اس طرح اس پر زمانہ بھی نہ جاری ہو، کیونکہ جو اس پر جاری ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے کوئی چیز مشابہ ہو، اس کے کوئی چیز مشابہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا اور دیکھ لینا، باقی پھر ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے، آگے نکالیں آپ یہ اصول الشاشی۔ وحکم ھذا القیاس ان یبطل بالفرق المناسب، اب یہاں سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ قیاس کسی فرق مناسب کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر ہم نے جو چیز قیاس کی ہے اس کے مقابل میں اگر کوئی اور چیز بھی آ گئی ہے تو قیاس اس چیز کی وجہ سے وہ والا قیاس کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا اس فرق کی وجہ سے، کہ مثلا ایک مجتہد نے اپنی غالب رائے سے ایک مناسب وصف نکالی، کہ کہا کہ اس چیز میں یہ والی وصف ہے اپنی غالب رائے سے، اور یہ وصف جہاں پر بھی ہوگی حکم یہ ہوگا، یہ کہہ دیتے ہیں۔ اب دوسرا مجتہد آیا، مجتہد نے آ کر فرق کر دے، کہے فرق کر دے کہ یہ والا نہیں ہے، وصف یہ والا نہیں ہے، تو اب اس فرق کی وجہ سے قیاس باطل ہو جائے گا، پہلے والے کا قیاس کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ خارجی ایک مثال ہے، امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صغر کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، جو صغیر ہے بچہ ہے اس کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ کبیر پر قیاس کرتے ہوئے، جس طرح کبیر کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، کبیر کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ اس کے زکوٰۃ دینے کی علت یہ ہے کہ فقیر کی حاجت کو دور کرنا، کبیر زکوٰۃ اس لیے دیتا ہے کہ اس کے ذریعے فقیر کی حاجت دور ہو جائے، تو لہذا کبیر میں یہ والی علت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ فقیر کی حاجت دور کر سکتا ہے، تو صغیر میں بھی یہ علت پائی جاتی ہے کہ وہ بھی اگر کسی فقیر کو دے اس کی بھی حاجت پوری ہو جائے گی، لہذا جس طرح کبیر پر زکوٰۃ ہے صغیر پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ صغیر کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ امام شافعی سے سوال کرتے ہیں ادباً کہ جو آپ نے علت بنائی ہے کہ فقیر کی حاجت کو دور کرنا، وہ یہاں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہاں پر علت تزکیہ نفس ہے، یعنی کہ اپنے دل کو گناہوں سے محفوظ کرنا، اور اپنے مال کی پاکی مقصود ہوتی ہے کہ اپنے مال کو اپنے نفس کو گناہوں سے ناپاکیوں سے دور کر لیا جائے، پاک کر لیا جائے، یہاں پر یہ مقصود ہوتی ہے، اور یہ علت اجماع کی جگہ میں حکم کے ساتھ ثابت ہوئی ہے، اجماع کی جگہ میں کہ اجماع سے یہ بات حکم کے ذریعے ثابت ہوئی ہے، کہ اجماع سے یہ بات ثابت ہوئی، اس لیے ہم نے حکم لگایا، اور یہی علت تزکیہ نفس اور مال کو پاک کرنے والا، مال کو پاک کرنے کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہے، یا تزکیہ کا لفظ ہے، تو لہٰذا جو کبیر ہوتا ہے تو وہ تو تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے مال دے سکتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرے، اس پر واجب ہے، لیکن جو صغیر ہوتا ہے وہ تو ویسے گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، صغر کی حالت میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ تو معاف ہے، تو اس کے لیے تزکیہ نفس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا آپ کا علت بنا، جب ضرورت نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی، اور آپ کا علت بنانا یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ اور اس قیاس کا حکم کے باطل ہو جاتا ہے فرق مناسب کے ساتھ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ فرق کے وقت پایا جاتا ہے مناسب اس کے علاوہ، حکم کی صورت میں اس کے علاوہ کوئی مناسب پایا جاتا ہے، پس نہیں باقی رہتا ظن حکم کی اضافت کے ساتھ، حکم کی جب اضافت کر دیں تو ظن باقی نہیں رہتا اس وصف کی طرف، تو پس نہیں ثابت ہوگا حکم اس کے ساتھ حکم ثابت نہیں ہوگا۔ کیوں ثابت نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہوگا حکم اس بنا پر، ظن غالب کی بنا پر،
حکم ظن غالب کی بنا پر ہو جائے گا اور تحقیق باطل ہو جائے گا، یہ فرق کے ساتھ، یہ فرق کے ساتھ حکم کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا۔ وعلى هذا كان العمل بالنوع الاول بمنزلة الحكم بالشهادة بعد تزكية الشهادة وتعليمه، والنوع الثاني بمنزلة الشهادة عند ظهور العدالة قبل التزكية، والنوع الثالث بمنزلة شهادة المتصبر۔ اب یہاں سے علت معلوم کرنے کی 3 صورتیں بیان ہوئی تھیں۔ پہلے کیا تھی؟ قرآن پاک، قرآن و حدیث، اجماع، ظن غالب۔ اب ان میں سے ہر ایک کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ پہلا وہ قیاس جس کی علت قرآن و سنت سے معلوم ہوئی ہو، وہ اس طرح ہے کہ ایک قاضی نے، جس طرح قاضی فیصلہ کرے، گواہوں کو قاضی کے سامنے لایا جائے تو قاضی گواہوں کو کانٹ چھانٹ کرے، گواہوں کو کانٹ چھانٹ کرے کہ گواہ بھی شرع ہے، ان کے گھر کے ارد گرد لوگوں سے پوچھے اور مکمل تحقیق کرے کہ یہ گواہ کس طرح ہیں، یہ ایماندار ہیں، سچے ہیں، صحیح ہیں، تو پھر ان کی گواہی کو قبول کرے۔ تو یہ پہلی صورت ہے ترجمہ۔ اور اسی پر ہوگا یہ عمل نوع اول کے ساتھ بمنزل حکم کے، ایسے حکم کے جو گواہوں، عادل گواہوں کے ساتھ ہو، گواہوں کو چھانٹ بیٹ کرنے کے بعد و تعدیلی، اور ان کی تعدیل کرنے کے بعد، ان کی تعدیل اور چھانٹ بیٹ، تعدیل و جرا جو ٹکڑا ہے اس کو کرنے کے بعد ہی اس پر حکم لگائیں گے۔ اور دوسری صورت قیاس کی جو اجماع سے معلوم ہو، جو کس سے معلوم ہو؟ اجماع سے معلوم ہو، وہ اس طرح ہے کہ قاضی فیصلہ کرے اور گواہوں کے بارے میں مکمل تحقیقات نہ کرے، بلکہ جو قاضی کے پاس لوگ کھڑے ہوں ان سے پوچھے، ہاں بھائی یہ بتاؤ کہ یہ بندے کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، درست ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو قاضی فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلی والی صورت میں کیا تھا کہ قاضی گھر والوں کے ارد گرد، اس کے گھر کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے ان سے کانٹ بیٹ کرائے، تدلیل و جرح اچھی طرح کرائے، لیکن دوسری صورت میں کیا ہے کہ نہیں کرائے بلکہ اپنے ارد گرد پوچھا۔ تو یہ دوسری قسم ہے، یعنی کہ اجماع سے جو قیاس معلوم ہوا ہے تو وہ اس طرح کا ہوتا ہے، جو اجماع سے معلوم ہو وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ عام والوں سے پوچھ، جو قرآن و سنت سے ہو وہ تمام سے پوچھا جاتا ہے۔ والنوع الثانی بمنزلۃ الشہادۃ عند ظہور العدالۃ قبل التزکیۃ، اور نوع ثانی بمنزل ایسی گواہی کے جو عادل کے حاضر ہونے کے وقت، تزکیہ سے پہلے، عادل کے ظہور کے وقت تزکیہ سے پہلے ہی اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے۔ اور تیسری والنوع الثانی بمسئلۃ الشہادۃ المتصبر، کہ قاضی دیکھے بندے کو، گواہوں کو دیکھے، شکل و صورت سے وہ ٹھیک لگتے ہو، نیک لگتے ہو، داڑھی وغیرہ سب کچھ ہو، نیک ہو، اچھے ہو، سب کچھ ہو، وہ لگتے ہو، تو قاضی دیکھے سب کو تو فیصلہ کرتے۔ تو یہ تیسری صورت یہ قیاس کی ہے، جو ہم گمان کے مطابق کرتے ہیں وہ صرف چھانٹ بیٹ کے دیکھ کے بس کر دیتے ہیں، وہ بمنزل متصور کے گواہ کی ہے، متصور کے گواہ کی وہ میں نے بتا دیا ہے کہ بس دیکھے اور صورت لگا دیں۔ اگر فصل السعولۃ المتوجہۃ علی القیاس ثمانیۃ، اب یہاں سے جب مجتہد کوئی قیاس پیش کرے تو اس پیش کیے ہوئے قیاس پر 8 قسم کے سوال ہو سکتے ہیں، 8 قسم کے سوالات ہو سکتے ہیں۔ مجتہد نے جو قیاس کیا تو اس پر 8 قسم کے سوالات ہو سکتے ہیں، سوال وارد ہو سکتے ہیں قیاس پر 8 قسم کے، جب مجتہد کرے تو وہ 8 قسم کے سوال وارد ہو سکتے ہیں۔ پہلا ممانعت، قول بموجب علت، قلب، عکس، فساد، الوضع، فرق، تنقص، معارضہ، یہ 8 قسم کے سوال واقع ہو سکتے ہیں جب قیاس پیش کرے مجتہد۔ اما المعانعۃ فنوعان، احدہما مع الوصف والثانی مع الحکم۔ پہلا معانعہ، کہ جب سائل آ کر مد مقابل کی دلیل کے مقدمات سمیت بعد معین مقدمات کو رد کر دیں۔ مجتہد قیاس پیش کرے تو مد مقابل کوئی سائل آ کر کہے کہ اس قیاس میں
جو اس نے مقدمات پیش کیے تھے کہ میں نے اس میں یہ علت نکالی، یہ علت نکالنے کے لیے یہ مقدمہ ہے، یہ مقدمہ ہے، تو ان مقدمات کو رد کر دے، ان مقدمات کو کیا کرے؟ رد کر دے، ان مقدمات کو رد کر دے۔ اس کو ممانعت کہتے ہیں۔ ممانعت کسے کہتے ہیں؟ کہ سائل مد مقابل کی دلیل کے متعین مقدمات کو رد کر دے، متعین مقدمات کو کیا کرے؟ رد کر دے، ٹھیک ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، مجتہد نے جو حکم کے لیے علت بنائی ہے اس علت کا ہی رد کر دے۔ مجتہد نے ایک حکم نکالا، اس حکم کے لیے ایک علت نکالی، سائل کہے کہ میں اس علت کو مانتا ہی نہیں، اس علت کو رد کر دے۔ اور دوسرا، مجتہد نے اس علت کی بنا پر حکم لگایا، اس حکم کو رد کر دے۔ جب علت کو رد کیا تو حکم کو بھی رد کر دے۔ اس کی دو قسمیں، ان میں سے ایک مع وصف کو رد کرے، یعنی کہ وصف سے مراد کیا ہے؟ علت کو رد کرے، اور دوسری معنی الحکم کے حکم کو رد کر دے۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ وَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِمْ صَدْقَةُ الْفِطْرِ وَجَبَتْ بِالْفِطْرِ فَلَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ لَيْلَةُ الْفَجْرِ فطر قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ وجوبها بالفطر بل عندنا تجب برأس يمونه ويلي علیہ۔ اب یہاں سے پہلی قسم کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ مجتہد نے قیاس پیش کیا، مد مقابل نے آ کر اس کے مقدمات کو رد کر دیا۔ تو پہلا مقدمات کیا تھا؟ کہ مجتہد نے علت نکالی اور سائل نے اس علت کو ہی رد کر دیا۔ اس کی مثال امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے فطر کے ساتھ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، یعنی کہ یوم فطر کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک علت کیا ہے؟ یوم فطر ہے، یعنی کہ یوم فطر کا اگر کسی نے ایک جز بھی پا لیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اور یوم فطر کب سے شروع ہوتا ہے؟ 30 رمضان المبارک کی مغرب سے لے کر یکم شوال کی اثر تک، یکم شوال کی مغرب سے پہلے تک، اثر تک، یعنی کہ مغرب سے پہلے یہ یوم فطر کا دن ہوتا ہے۔ اب اس ٹائم میں کوئی شخص مر گیا، یوم فطر کی رات کو پایا، یعنی کہ 30 رمضان کی مغرب کے بعد چاند رات اس کو بولتے ہیں، اس کو پایا شخص نے اور مر گیا، تو امام شافعی فرماتے ہیں اس نے لہذا یوم فطر کا جز پا لیا، تو اس وجہ سے اس پر صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ اب وہ صدقہ فطر ادا کریں گے، اس کے وارثات ادا کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، بلکہ دلیل ہم کہتے ہیں جو آپ نے علت نکالی ہے وہ علت ہے ہی نہیں، وہ علت کو ہی ہم مانتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کیونکہ یوم فطر والی علت ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں پر علت وہ سر ہے۔ کیا ہے؟ سر ہے، سر سے مراد کہ کوئی شخص کسی کی مشقت کو اٹھانا، نگران بننا، جس طرح کہ باپ اپنے گھر والوں پر نگران ہوتا ہے، تو اب نگران بننا، اس سر کی مالک ہونا، ولایت حاصل ہونا، دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ ولایت حاصل ہونا، یہ علت ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ادو امن تمونون، کہ ادا کرو تم ان کی طرف سے جن کی تم مشقت اٹھاتے ہو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرو۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کیا ہے؟ مشقت اٹھانا، والی ہونا، ان کی ولایت حاصل ہونے میں ہے، تو آپ کی علت تسلیم نہیں کرتے ہم۔ اور اس کی مثال ان کے قول میں، شوافع کے قول میں، کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے فطر کے ساتھ، پس نہیں ساقط ہوگا اس کے مرنے کے ساتھ، فطر کی رات مرنے کے ساتھ ساقط نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں لا نسلم وجوبها بالفطر بل عندنا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تسلیم کرتے اس کا وجوب، صدقہ فطر کا وجوب فطر کے ساتھ، بل عندنا تاجب براسی، بلکہ ہمارے نزدیک واجب ہوگا راس کے ساتھ، سر کے ساتھ، یمونون، کہ وہ اس کی مشقت اٹھاتا ہے،
وَيَلِي عَلَيْهِ اور اس پر نگہبان ہے، والی ہے، اس پر کیا ہے؟ والی ہے، اس کو ولایت حاصل ہے، اسی وجہ سے ہم اسی کو ہی تسلیم کریں گے اور کسی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے۔ آگے نکالیں آپ ہدایہ شریف کا۔ والحیض یسقط عن الحائض الثلاث ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلوات لقول عائشة كانت إحدانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلوات ولأن في قضاء الصلوات جرحا تداؤفها ولا حرج فی قضاء الصوم۔ اور حائضہ عورت نماز سے کو ساکت کر دے گی، حائضہ عورت سے نماز ساکت ہو جائے گی، اور حرام ہے اس پر روزہ رکھنا، حرام ہے اس پر روزہ رکھنا، اور قضا کرے گی روزوں کی اور نہیں قضا کرے گی نماز کی، نماز کی قضا نہیں کرے گی، روزے کی قضا کرے گی، کیونکہ نماز کی قضا کرنے میں اس کو دقت ہوگی، مشکل ہوگی، کیونکہ اگر 10 دن اس کو حیض آئے تو 50 نمازیں بن جائیں گی، تو ہر ماہ اس کو 50 نمازیں پڑھنی پڑے گی، اور رمضان مبارک تو ایک مرتبہ 10 روزے قضا ہوں گے، وہ سال میں جب مرضی رکھ سکتا ہے بندہ، لیکن نماز اسی وجہ سے شریعت نے اجازت دی کہ نماز قضا نہیں پڑے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے کہ حدیث پاک بھی ہے کہ ہمارے زمانے میں فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی عورت اپنے حیض سے پاک ہوتی، رسول کے زمانے میں پاک ہوتی، تو وہ صرف روزوں کی قضا کرتی روزوں کی، اور نہیں قضا کرتی نماز کی۔ کیوں؟ وَلِأَنَّ فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ جَرْحًا لِتَدَاؤُفِهَا، اس لیے بھی کہ نماز کے دو چند ہو جانے کی وجہ سے ان کی قضا میں حرج ہے، نماز کی قضا میں حرج ہے، ان کے دگنا ہونے کی وجہ سے حرج ہے، تو 50 نمازیں ہوگی، اور نہیں حرج صوم کی قضا میں، روزے کی حرج میں قضا میں نہیں ہے، اسی وجہ سے وہاں پر وہ اس کو ادا کرے گی، یہاں پر نہیں کرے گی۔ وَلَا تَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ وَقَضَى الْجُنُبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي إِبَاحَةِ الدُّخُولِ عَلَى وَجْهِ الْعُبُورِ وَالْمُرُورِ وَلَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ لِأَنَّ الطَّوَافَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہیں داخل ہوگی مسجد میں داخل نہیں ہوگی، اور اسی طرح جنبی بھی مسجد میں داخل نہیں ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے کہ بے شک نہیں حلال مسجد حائضہ کے لیے اور نہ ہی جنبی کے لیے مسجد میں داخل ہونا حلال نہیں ہے، اور یہ اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے حجت بن جائے گی امام شافعی پر دخول کی اباحت کے اندر عبور اور مرور کے طریقے پر، یعنی کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو حائضہ عورت ہے یا جنبی شخص ہے وہ مسجد میں داخل تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر داخل ہونے کا اس کا ارادہ یہ ہے کہ مسجد سے گزر کر آگے چلا جائے گا، آگے یعنی کہ مسجد کو عبور کر جائے گا یا گزر جائے گا، گزرنے کے لیے صرف جائے گا ورنہ نہیں جائے گا، تو امام صاحب اجازت دیتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ گزرنے کے لیے جائز ہے داخل ہونا، تو یہی آیت حجت بنے گی مطلق ہونے کی وجہ سے امام شافعی پر کہ رسول نے تو مطلقاً فرمایا حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد میں داخل ہونا کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ اجازت ہے گزرنے کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور نہیں طواف کرے گی بیت اللہ کا، کیونکہ طواف مسجد میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے طواف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی آئے گی اپنی زوج
کے پاس، اپنے زوج کے پاس بھی یعنی کہ وطی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے ولا تقربوهن حتی یطہرن، کہ نہ تم ان کے قریب جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی کہ پاکی سے پہلے ان کے قریب جانے سے قرآن پاک میں منع فرمایا گیا، اسی وجہ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَيْسَ لِلْحَائِضِ وَلَا جُنُبِ وَالنِّفَاسِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِقَوْلِهِ لَا تَقْرَأْ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي الْحَائِضِ وَهُوَ إِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ مَا دُونَ الْآيَةِ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى التَّحَابِي فِي إِبَاحَتِهِ، اور نہیں ہے حائضہ اور جنبی اور نفاس والی عورت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کہ رسول نے فرمایا کہ نہ پڑھے حائضہ اور نہ ہی جنبی کچھ بھی قرآن سے، اور یہ حجت بن جائے گی امام شافعی پر حائضہ کے بارے میں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ حائضہ پڑھ سکتی ہے لیکن ایک ایک آیت نہیں پڑھ سکتی، آدھی آدھی آیت پڑھ سکتی ہے۔ وہ اس کے مطلق ہونے کے ساتھ کہ شامل ہے ایک آیت کے علاوہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک آیت، امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک آیت مکمل نہیں پڑھ سکتی، آدھی آدھی پڑھ سکتی ہے، یہ امام مالک پر حجت بن جائے گی، اس وجہ سے آیت میں مطلقاً فرمایا کہ نہ پڑھو، اسی وجہ سے فَيَكُونُ حُجَّةٌ عَلَى التَّحَابِي فِي إِبَاحَتِهِ، اور امام مالک پر، امام طحاوی پر بھی حجت بن جائے گی، وہ بھی اباحت دیتے ہیں، وہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ پڑھ سکتی ہے۔ اور وہ جو اجازت دیتے ہیں نا، وہ اس صورت میں اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھنے یا پڑھانے والی ہیں تو پھر ان کو اجازت ہے کہ وہ کر سکتی ہیں، لیکن یہی ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آیت کی تلاوت نہ کریں، اگر کرنی ہی پڑے تو پھر ایک ایک لفظ پہ کریں، ایک ایک لفظ پہ تلاوت کرے، سانس نکال کر کرے، اگر وہ معلمہ ہے یا متعلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں ہے، باقی اس کی مکمل اور وضاحت ہم شرح وقایہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور نہیں ہے ان کے لیے قرآن کو چھونا مگر غلاف کے ساتھ، قرآن کو غلاف کے بغیر چھونے کی اجازت بھی نہیں ہے، کہ قرآن کو اگر چھونا ہے تو صرف غلاف کے ساتھ ہی چھونا ہوگا۔ اور نہ ہی لینا ایسے درم کو جس میں قرآن پاک سے کوئی صورت لکھی ہو، الا بصورۃ، مگر تھیلی میں ہو تو پھر لے سکتے ہیں، یعنی کہ سکہ ہوتا ہے اس پہ اگر قرآن پاک کی کوئی آیت صورت لکھی ہوئے تو اس کو لینا بھی، اس کو پکڑنا بھی جائز نہیں ہے، ہاں اگر وہ تھیلی میں ہے تو پھر جائز ہے۔ اور اسی طرح محدث بھی نہ چھوئے مصحف کو، قرآن پاک کو، مگر غلاف کے ساتھ چھو سکتا ہے ورنہ نہیں چھو سکتا، رسول کے قول کی وجہ سے کہ نہ چھوئے قرآن کو مگر پاکی کی حالت میں، پاکی کی حالت کے علاوہ چھونے سے منع فرمایا کہ پاکی کی حالت کے علاوہ چھونا نہیں چاہیے، حلال نہیں ہے۔ پھر محدث ثم الحدث والجنابۃ حل الید، پھر محدث اور جنابت سرایت کر جاتی ہے ید میں چلی جاتی ہے، یعنی کہ بندہ محدث ہو یا جنبی ہو تو جو نجاست ہوتی ہے وہ ہاتھ میں چلی جاتی ہے، تو جب ہاتھ نجس ہو جاتا ہے تو پاک چیز کو تو نہیں چھو سکتے، اسی وجہ سے چھونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُکْمِ الْمَسْحِ، پس برابر ہے چھونے کے حکم میں، یعنی کہ محدث بھی نہیں چھو سکتا اور جنبی بھی نہیں چھو سکتا، کیونکہ ان دونوں کے ہاتھوں میں نجاست چلی گئی ہے، جب نجاست چلی گئی ہے تو اس کو چھونا نہیں چاہیے۔ والجنابۃ حلت الفم دون الحدث فیفترقان فی حکم القراءۃ، اور جنابت حلالت کر گئی منہ میں، جنابت حلالت حلول کر جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے منہ میں، نہ کہ حدث۔ جو بندہ جنبی ہو جاتا ہے، جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اس کے منہ میں بھی حدث چلی جاتی ہے، اس کے منہ میں بھی نجاست سرایت کر جاتی ہے کہ اس کا منہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور حدث کی وجہ سے بندہ ناپاک ہو، وضو ٹوٹے تو پھر بندے کا منہ ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے۔ تو ان میں فرق ہے، تو قرات میں بھی فرق ہوگا کہ جنبی کے لیے تو قرات کرنے سے منع کریں گے، لیکن جو حدث ہوگا جس کا وضو وغیرہ ٹوٹا ہوگا اس کو ہم منع نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے منہ میں نجاست سرایت نہیں کی، ٹھیک ہے۔
फ़यफ़्तरिकानि फ़ी हुक्मिल किरायति, बस फ़र्क होगा किरायत के हुक्म में। वग़िलाफ़ुहु मा यकूनु मुतजाफ़ियन अन्हु दूना मा हुवा मुत्तसिलुन बिही कल जिल्दिल मुशर्रज़ी हुवा सहीह। और उसका गिलाफ की तारीफ कर रहे हैं जो ना हो जुदा उससे, तो नहीं ना हो उसके साथ मुत्तसिल। उसका गिलाफ वो जो जुदा हो जाए उससे, जो उससे जुदा हो जाए, ना हो उसके साथ मुत्तसिल। जिस तरह के जिल्द मिली हुई उसके साथ मिली हुई, जिस तरह के जिल्द उसके साथ मिली हुई कि वो जुदा नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ से ये बात कर गया कि गिलाफ उसको कहते हैं कि जो जुदा हो जाए। ये नहीं है कि हमने अब कपड़ा तो चढ़ाया, वो कपड़ा इस तरह चढ़ा दिया कि जिस तरह जिल्द नहीं होती वो जिल्द की तरह हो गया, तो अब उसको हम हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, कपड़ा ऐसा है कि जो बिल्कुल कुरान से जुदा हो जाता है कि कुरान फिर उसमें रखा जाता है, उसको हम हाथ लगा सकते हैं। जो कुरान के साथ बिल्कुल हमने जोड़ दिया, लगा दिया, उसको भी हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अब वो कुरान से मुत्तसिल हो गया। मुत्तसिल होने की सूरत में उसका हुक्म भी कुरान वाला ही हो गया। वयकराउ मसु बिल कुम्मी, और मकरूह है आस्तीन के साथ उसको छूना। आस्तीन, ये आस्तीन है, इसके साथ इस तरह करके कुरान को छूना, ये भी मकरूह है और यही सही है। लिअन्नहु ताबिउन लहू, क्योंकि ये आस्तीन इसके ताबे है। इंसान जब नापाक है तो इंसान की आस्तीन इंसान के ताबे है, तो लिहाजा जो हुक्म असल को होगा वही हुक्म ताबे आस्तीन का भी होगा, ये भी नापाक होगी। बाखिलाफ कुतुब शरिया को, उसके अहल के लिए जो किताबें वगैरह पढ़ते हैं तो उनका छूना जायज़ है। क्यों? क्योंकि वो उसके अहल है और ज़रूरत पेश आती है। अगर उनमें कोई आयतें लिखी हुई होती हैं या तो उस सूरत में उनको इजाज़त है। इस हैसियत के साथ के रुख्सत है उनको छूना, आस्तीन के साथ उनको छूने में इजाज़त है, क्योंकि इसमें उनको ज़रूरत है। बस नहीं हर्ज मुसहफ़ को दूर करना नहीं है, ना मना किया जाएगा मुसहफ़ से दूर करना। बच्चों को मुसहफ़ से दूर करने में मना नहीं है कोई हर्ज। मुसहफ़ कुरान को देना बच्चों को, कुरान को बच्चों को दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मना करने में ज़िया है हिफ्ज़ कुरान का। कि बच्चे जो होते हैं वो नाबालिग होते हैं, तो अगर मना करें कि वुज़ू करो, ये करो, वो करो, फलां करो, तो इस सूरत में कुरान, हिफ्ज़ कुरान मना हो जाएगा, कुरान की इजाज़त नहीं होगी। तो जो नाबालिग है बच्चा, तो उनको हम कुरान दे देंगे बगैर वुज़ू के ही, और यही ठीक है। और मुआमले में पाकी के साथ, और वफ़िल अम्री बित्तहीर जरहन बिही, जबकि बच्चों को पाकी हासिल करने का हुक्म देना इनके साथ हर्ज है। हुक्म देने में पाकी हासिल करना हर्जन भी इनके साथ हर्ज है। यानी कि बार बार बच्चे को कहें कि वुज़ू करो, इसमें हर्ज है और यही सही है कि उसको मना किया जाएगा। ठीक है, उसको मना नहीं किया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे निकालें आप तफसीर जलाल है। आज हम आखिर में पढ़ते हैं, बाकी हमने ये शुरू में ही पढ़ना होता है, कुछ मैंने वजाहत करनी है इसी वजह से। वल्लाहि लक़द खलक़नल इंसान आदम मिन सुलालतिन हिया मिन सललतु शैइ मिनश-शैइ ऐ तख़रजतुहु मिनहु व हुवा खुलासतुहु मिन तीनिन मुतअल्लिक़ुन बिसलालतिन सुम्मा जअलनाहु अय्यिल इंसानु नस्ल आदम नुतफ़तन मनिय्यन फ़ी क़रारिन मकीन। वल्लाहि, अब अल्लाह को जिक्र करके इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि ये जो अल्लाह है, ये जो वाव है, ये वाव कसमिया है, वाव कसमिया है। और लक़द, ये लाम जवाब कसम है। और अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला फरमाया मेरी ज़ात की कसम, अलबत्ता तहकीक मैंने पैदा किया इंसान को मिन सुलालतिन मिन तीन, पाक मिट्टी से, मिट्टी के जोर से मैंने इंसान को पैदा किया। आदम जिक्र करके इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि इंसान का मिस्दाक वो आदम है, यानी कि आदम को मिट्टी से पैदा किया। सुलालतुन हिया मिन सललतु शैइ मिनश-शैइ, जहाँ से
تعریف کر رہے ہیں کہ سلالتن سے وہ میں نے شے کو شے سے بنایا، یہاں جوہر سے بنایا، ای استخرجتہ کہ میں نے بنایا اس سے جوہر سے، وہ خلاصہ اور وہ اس کا خلاصہ یعنی کہ مٹی کا جو خلاصہ ہے جوہر ہے اس سے میں نے بنایا۔ متعلق بسلالۃ یہاں پر متعلق کا بیان ہے کہ من تین یہ سلالہ کا متعلق ہے، یہ جار مجرور ہے نا، یہ متعلق ہو جائے گا سلالہ کا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین پھر ہم نے بنایا نطفے سے، پھر ہم نے رکھا نطفے کو معین جگہ پر، ٹھہری ہوئی جگہ پر۔ ای انسان یہاں پر ضمیر کا مرجع بیان کر دیا کہ ہم نے اس کو رکھا، اس سے مراد کیا انسان کو رکھا۔ نسل آدم یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہاں پر انسان سے تو مراد ضمیر کا مرجع ہے اور مرجع جس کی طرف لوٹ رہا ہے اس کا بیان ہے نسل آدم، یعنی کہ انسان کا جو مصداق ہے اس کا بیان ہے نسل آدم، انسان کا جو مصداق ہے وہ ہے نسل آدم۔ یہ صنعت استقدام کے طریقے سے ہے کہ جہاں پر ضمیر اور کی طرف لوٹ رہی ہو، ضمیر مرجع کی طرف لوٹ رہا ہے اور مرجع کسی دوسری چیز کی طرف لوٹ رہا ہو، یہاں پر ضمیر جو ہے جعلنا ہم نے بنایا کس کو، انسان کو، انسان مرجع ضمیر مرجع کی طرف لوٹ رہی ہے اور مرجع نسل آدم کی طرف لوٹ رہا ہے۔ نسل آدم کیا ہے؟ انسان کو نسل آدم کی طرف لوٹ رہا ہے کہ انسان کا جو مرجع ہے وہ نسل آدم ہے، مراد نسل آدم ہے۔ منین یہاں پر مرادی معنی بیان کر دیا، نطفن سے مراد، نطفے سے مراد منی کو ہم نے رکھا۔ هو الرحم یہاں سے فی قرار مکین کا، والرحم سے فی قرار مکین کی تفسیر کر دی دوسرے لفظ کے ساتھ کہ وہ ٹھہری ہوئی جگہ سے مراد کیا ہے؟ رحم ہے، کہ رحم میں ہم نے نطفے کو رکھا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ دما جامدا فخلقنا العلقۃ مضغۃ لحمۃ قدر ما یمضغ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما وفی قراءۃ عظیما فی الموضعین وخلقنا فی المواضع الثلاثہ بمعنى سیرنا ثم انشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين ومميز أحسن محذوف للعلم به أي خلقا۔ پھر ہم نے بنایا نطفے سے القا جمع ہوا خون، لوتھڑا، پھر ہم نے بنایا نطفے سے جمع ہوا خون۔ ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ پھر ہم نے جمے ہوئے خون سے بوٹی بنا دی، چبائی جانے والی بوٹی بنائی، گوشت کی بوٹی، لوتھڑا بنایا جمے ہوئے خون سے، پھر ہم نے مضغہ لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا مضغۃ عظاما پھر ہم نے لوتھڑا سے عظامن ہڈی بنائی، پھر ہم نے لوتھڑے سے ہڈی بنائی۔ فکسونا العظام لحما پس ہم نے ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا، گوشت کو چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين پھر ہم نے پیدا کیا اس کو دوسری مخلوق، پس کیا شان ہے اللہ کی جو بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے، سب سے زیادہ پیدا کرنے۔ اب یہاں پر دمن جامدن یہ صفت بیان کر دی القتن کی کہ القے سے مراد کیا ہے؟ جمع ہوا خون ہے، کیا ہے؟ جمع ہوا خون ہے، کہ نطفہ جب رکھا گیا پھر نطفے کے بعد وہ کیا بن گیا؟ 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون بن گیا، ٹھیک ہے۔ پھر لحمۃ قدر ما یمضغ اب مضغۃن کی تفسیر کی صفت بیان کر دی کہ مضغہ سے مراد ہم یہاں سے مراد کہ وہ گوشت جو وہ ہڈی جو چبائی جانے والی گوشت، چبایا جانے والا گوشت وہ بن گیا، چبایا جانے والا جو گوشت ہوتا ہے، ہڈی ہوتی ہے، وہ اس سے بنا دی۔ فکسونا المضغۃ عظاما فکسونا العظام پھر ہم نے مضغہ سے ہڈی بنا دی، وہ چبائی جانے والی بوٹی سے، گوشت سے ہڈی بنا دی۔
40 दिन बाद। बस हमने बनाया, हड्डी के ऊपर अब गोश्त को चढ़ा दिया, फिर हमने उसके अंदर रूह को फूंक दिया। कितनी शान वाला। अब ये जो अमल है ना, ये 40 दिन के बाद होता है, यानी कि नुतफ़ा रखा जाता है, नुतफ़े के बाद 40 दिन के बाद वो क्या बनता है, अलका बनता है, अलके के 40 दिन के बाद मुद्गा बनता है, वो बोटी बनती है, फिर उस बोटी के 40 दिन के बाद उसके ऊपर गोश्त चढ़ाया जाता है। ये 4 माह का असर है। फिर 4 माह के बाद उसके अंदर रूह को फूंक दिया जाता है। ठीक है। किराती अवीमन फिल मौदिअैन, और यहाँ पे इख्तिलाफी किरात का बयान है कि जो इज़ामन है ना, इज़ामन ये दोनों जगह एक किरात में अज़ीमन है, दोनों जगह क्या है, अज़ीमन है। इज़ामन क्या है, दोनों जगह अज़ीमन है एक किरात में। व खलकना फिल मवादी सलाती, यहाँ पर ये बयान कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मुखातब की तायीन कर रहे हैं कि खलकना दोनों जगह में जो इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद क्या है, सैयरना है, कि ये सैयरना के माना में, या ये कर सकते हैं लफ्ज़न बिलफ्ज़िन के लुग़वी माना, मुरादी माना बयान कर दिया इधर से दूसरे माना के साथ, के खलकना का माना क्या है, सैयरना है। सुम्मा अंशाना खलकन आकर बिनफ़्ख़ि रूही फ़ीही, बिनफ़्ख़ि रूही फ़ीही यहाँ से ये बयान कर रहे हैं कि दूसरी मखलूक का मिस्ताक बना दिया, मिस्ताक बयान कर दिया कि क्या है, कि रूह फूकने के ज़रिए हमने दूसरी मखलूक को बना दिया। अय्युल मुक़द्दरीना, ये 12 सवाल मुक़द्दर का जवाब है। साहिल सवाल करता है कि कुरान पाक में जिक्र हुआ अहसनुल खालिकीन, के बहुत ही ज़्यादा पैदा करने वाला है। अब ज़्यादा पैदा करने वाला इसमें तब्दील का सीखा है, इसमें तब्दील ज़्यादती का तकाज़ा करता है, तो इससे मतलब तो ये हो गया कि रब ताला भी पैदा करने वाला, और भी पैदा करने वाले हैं, और भी पैदा करने वाले हैं। तो इसका जवाब दे दिया मुक़द्दरीन जिक्र करके कि यहाँ से मुराद पैदा करने वाला नहीं है, बल्कि अंदाज़ा लगाने वाला है। क्या ही शान उसकी है जो कितनी बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगाने वाला है, जिससे ये लाजिम नहीं आता कि और भी कोई पैदा करने वाला है। और मुमय्यज़ु अहसनु महज़ूफ़ुन लिल इल्म, यहाँ से तमयीज़ का बयान है कि अहसन की तमयीज़ महज़ूफ़ मालूम हुई हमें खलकन के ज़रिए, इसके ज़रिए खालिकीन के ज़रिए हमें तमयीज़ हमें मालूम हुई कि आसन की जो तमयीज़ है वो खलकन है, जो कि माज़ूफ़ है। वो इसलिए जिक्र नहीं किया कि जब खालिकीन जिक्र आ गया तो इसके ज़ीमन में खलकन तमयीज़ भी जिक्र हो गई। ये देखें, ये है इंसान की हकीकत। ये क्या है, इंसान की हकीकत है कि इंसान को एक गंदे नुतफ़े से पैदा किया, फिर नुतफ़े के बाद उसको अलका जमा हुआ खून बनाया, फिर उसको हमने गोश्त बनाया। रब ताला ये बयान कर रहा है। और ये इससे पहले मैं ये आपको ये बता दूं कि आपने तफसीर नईमी पढ़ के आनी है सुबह, यही 18वें पारे से आपने हर रोज़ तफसीर नईमी, जिस तरह मैंने आपको कहा हुआ है कि आपने हिदाया पढ़नी है तो साथ में बहार शरीयत के हैज़ के मसाइल वो आपने पढ़ने, तो इसी तरह यहाँ पे तफसीर नईमी भी आपने पढ़ के आनी। अगर आपके पास ना हो तो डाउनलोड की सहूलत मौजूद है। ये उधर नहीं होगा कि हमारे पास है नहीं, हर घर में तकरीबन टच मोबाइल तो होता ही है। तो तफसीर नईमी आप मोबाइल से डाउनलोड कर लो और पढ़ के आनी है हर रोज़ एक रुकू। फिर आगे आपने खुद ही ये निकालनी है तो आसानी होगी ये निकालने में, अभी से भी आप कोशिश करोगे। तो अब मैं ये बात कर रहा था कि अब देखें इंसान की हकीकत क्या है, कि इंसान किस चीज़ से पैदा हुआ है और फिर वो किस तरह रहा। उसकी जो खुराक थी वो खून होता है, हैज़ का जो खून होता है वही इंसान की खुराक होती है। ये है इंसान की हकीकत। और जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसके साथ जो खून निकलता है, सबसे ज़्यादा बदबूदार खून जो होता है वो निफास का खून होता है, सबसे ज़्यादा बदबूदार खून। वो इस वजह से कि 9 माह तक वो पेट में रहता है, तो उस 9 माह तक रहने की वजह से वो बड़ा ही ज़्यादा बदबूदार होता है। ये हकीकत है इंसान की। और इंसान की हकीकत क्या है? इंसान की हकीकत ये है कि इंसान के लिए जो सबसे कीमती, सबसे अच्छा कपड़ा वो रेशम का कपड़ा है।
اور وہ کس طرح بنتا ہے؟ وہ اس طرح بنتا ہے کہ ایک ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، وہ کیڑا ایک پتے کو کھاتا ہے، پتے کو کھانے کے بعد اس ریشم کو اپنے اوپر دھاگے کی طرح اپنے اوپر لپیٹتا جاتا ہے، لپیٹتا جاتا، جب اتنا بڑا ہوتا ہے وہ اسی میں ہی مر جاتا ہے، اپنے ہی بنائے میں وہ مر جاتا ہے اس سے۔ تو اب جو ہمارا سب سے قیمتی کپڑا ہے جو ہم پہنتے ہیں وہ کیا ہے؟ ریشم کا تھوک ہے، تھوک۔ اگر ہمیں کسی کا تھوک مل جائے تو پانی میں تھوک ڈال کر دے کہ یہ پی لو، ہم پئیں گے؟ نہیں پئیں گے۔ لیکن کپڑا وہ ریشم کا خون ہے، تھوک ہے۔ اور سب سے اچھی، سب سے بہترین خوراک وہ شہد ہے۔ کیا ہے؟ شہد ہے سب سے بہترین خوراک۔ اب شہد کس طرح بنتا ہے؟ شہد اس طرح بنتا ہے کہ جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ پھولوں کا رس چوستی ہیں، چوس کے آ کے اپنے چھتے میں پیشاب کرتی ہیں، اور اس پیشاب کے ذریعے شہد بنتا ہے، اس پیشاب کے ذریعے شہد بنتا ہے۔ کوئی ہمیں اس طرح پیشاب دے دے تو ہم اس کو کریں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کھائیں گے اس کو، لیکن اس کے ذریعے پیشاب بنتا ہے، وہ ہم کھاتے ہیں۔ اور اسی میں رب تعالیٰ نے فرمایا فی شفاء للناس، اسی میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز کی دوا شہد میں ہے، رب تعالیٰ نے رکھی۔ تو اب یہ رب تعالیٰ نے کیوں اس طرح رکھی؟ وہ پکانا ہے اتنی لذیذ اس میں ہے۔ اور سب سے زیادہ مہنگی خوشبو کون سی ہے؟ وہ عنبر کی اور کستوری کی ہے۔ جو عنبر کی خوشبو ہے وہ ڈولفن مچھلی ہوتی ہے، وہ جب کھاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ الٹی کرتی ہے، تو اس الٹی سے جو خوشبو ہوتی ہے وہ عنبر کی بن جاتی ہے، تو یہ وہ ہے۔ اور جو کستوری ہے یہ ہرنی جو ہوتی ہے اس کے ناف میں میل کچیل گند خون جم جاتا ہے، اس جمنے کی وجہ سے خوشبو پیدا ہو جاتی ہے کستوری مہنگی ترین خوشبو ہے، سونے کا ریٹ کے دگنا ریٹ ہے۔ اگر سونے کا ریٹ 1,00,000 روپے ہے تو کستوری اصل کا 2,00,000 روپے ریٹ ہے، اتنی مہنگی ترین خوشبو ہے وہ۔ اب یہ دیکھو رب تعالیٰ نے انسان کو پیدا کس طرح کیا، پھر خوراک کس طرح سے بنائی، تو یہ اس طرح سے بنائی کہ اے بندے تیری کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو ہاں تو میرا قرب حاصل کر لے، میرا محبوب بندہ بن جا، میری اپنائیت اختیار کر لے، میرے رنگ میں رنگ جا، تو پھر تو مقبول بندہ ہو سکتا ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کے کھانے کے لیے پینے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، تو لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اکڑتا ہے۔ انسان کہاں پہ رہا ہے؟ اس جگہ پہ رہا ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو اس کے ساتھ جو خون نکلتا ہے وہ اتنا بدبودار خون ہوتا ہے، پھر بھی زمین میں آ کر اکڑتا ہے اور گناہوں کا انبار زمین پہ چلتا ہے، تو زمین اس کے لیے توبہ کرتی ہے۔ یہ انسان کی وقت ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ اس بار شریف پڑھو تاکہ رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، گناہوں سے بچ جاؤ۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، اور دنیا قید خانہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کرو وہ والی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، حزب البار شریف پڑھو، اس کا وظیفہ پڑھو، اور تاکہ رب تعالیٰ کی قرب پالو، رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو، اس سے کے ذریعے رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے آپ کو۔ اس کی بہت برکتیں ہیں، ورنہ انسان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کے انسان تمام کے تمام خسارے میں ہے۔ ہاں وہی ٹھیک ہے جو اعمال کرے، نیک اعمال کرے تو ہی وہ نجات پا سکتا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ آپ رب تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، رب تعالیٰ کے آگے گر گڑائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ہی نظر انداز کرتے ہیں، لوگوں کو ہی ہم لوگوں کی عیب تلاش کرتے ہیں، لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، یہ کس طرح کا ہے، یہ کس طرح کا ہے، ہم اپنے اندر نہیں دیکھتے۔ ایک قول ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی میں آپ کو کوئی عیب نظر آئے تو دیکھو کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے کہ نہیں ہے، وہ والا عیب ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو خود اپنے اندر مل جائے تو آپ اس کو دور کرنے میں لگ جاؤ، نہ کہ یہ دور کرنے میں لگ جاؤ کہ اس کے اندر عیب ہے اور اس کو آگے پھیلاؤ۔ لیکن یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھو قرآن پاک میں کس طرح رب تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بیان کرنے کا مقصد انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے کہ انسان تیری یہ حقیقت ہے، تیری یہ مرتبت ہے،
تیری تو یہ ہے اور تو کس چیز میں چلا گیا، تو کس کے اندر چلا گیا ہے، تو اپنی حقیقت کو پہچان اور رب تعالیٰ میری طرف آ جا۔ کہ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین طرح کے مراتب ہوتے ہیں، پہلے مع اللہ ہوتا ہے، پھر فی اللہ ہوتا ہے، پھر باللہ ہوتا ہے۔ مع اللہ کے ذریعے رب تعالیٰ کی معشیت حاصل ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے بندہ اس طرح کرتا ہے، رب تعالیٰ کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کو بجا لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ اور جب یہ اعمال کرتا رہتا ہے تو اس کو ایک چاشنی سی محسوس ہوتی ہے، ایک الفت سی، ایک محبت سی، ایک مزہ سا آتا ہے کہ جب اس کام میں لگ جاتا ہے تو اس کے بغیر اس کو چارہ بھی نہیں ملتا۔ تو آپ یہ اعمال کریں تو پھر آپ کو چاشنی نصیب ہوگی، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد فی اللہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اعمال کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فنائیت میں چلا جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنا خیال نہیں ہوتا، اپنا کچھ بھی خیال نہیں ہوتا، بس وہ جب بھی کہتا ہے تو اللہ اللہ ہی کرتا ہے، اس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ تو یہ مرتبہ جب مل جاتا ہے پھر اس کے بعد بقا ہوتی ہے، باللہ کا مرتبہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو باقی کر دیتا ہے، ورنہ تمام کا تمام انسان خسارے میں ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہی ہوگا کہ فرائض پڑھیں، فرائض تو پڑھنے ضروری ہیں، فرائض کے بعد بندہ نوافل کی کثرت کرے، نوافل کے ذریعے رب تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فرض سے تو ادائیگی ہوتی ہے، احببتہ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو فرائض کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اب شیطان آپ کو بڑا روکے گا کہ اتنا بڑا حزب البحر شریف ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم کس طرح کریں گے، اتنا بڑا نہیں ہو سکتا ہم سے، بڑی ٹائم لگ جائے گا، بڑی دیر لگ جائے گی، کس طرح ہوگا، بڑے بڑے بہانے بنائے گا، بڑے بڑے کچھ کرے گا۔ لیکن آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے۔ جب آپ کرو گے، آنکھیں بند کر کے ہو، ایک کمرے میں ہو، آنکھیں بند کر کے ہو، ایک ہی کمرہ ہو، آپ پڑھیں تو آپ کو چاشنی سی محسوس ہوگی۔ جس بندے کو یہ چاشنی محسوس ہو جائے، جس کو یہ لذت محسوس ہو جائے، پھر اس کو دنیا میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس کا اصل طریقہ تو اصل جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ایک کمرے میں رہے، اگر مرد ہے تو وہ ایک مسجد کو اختیار کرے، اور اگر عورت ہے تو وہ بیت مسجد جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے اسے ایک کمرے کو اختیار کرے، وہاں پہ 3 دن مسلسل اسی کمرے میں اعتکاف کی نیت سے رہے، اور 3 دن حزب البحر شریف کا وہ چلا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اس کی بہت برکتیں نصیب ہوگی۔ جب یہ بندہ ادا کر لے پھر اس کے بعد ہر روز 40 مرتبہ پڑھے، آنکھیں کو بند کر کے ایک جگہ پہ بیٹھ کر 3 نشستیں بنا لے، 2 نشستیں بنا لے، 1 نشستیں بنا لے تو بہت اچھا ہے۔ وہ ایک ہی مرتبہ 120 پڑھے، صبح روزہ بھی رکھے، پھر ایک ہی مسجد میں رہے یا ایک ہی جگہ پہ رہے، بہترین عمل ہے۔ یہ آپ کرو، اگر ہو سکے تو اس طرح کرو کہ ایک کمرے میں ہی رہو، جس طرح اعتکاف کیا جاتا ہے، احرام پہن کر اعتکاف کر کے پھر کرو تو بہت ہی اچھا ہے یہ اس صورت میں، ٹھیک ہے۔ ایک ہی مسجد میں، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک ہمارا لڑکا ہے وہ کر رہا ہے حزب البحر شریف کا، اور احرام پہن کے ایک ہی جگہ پہ، لیکن یہاں پہ لائٹ جلی ہوئی ہے، میں پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں اسی وجہ سے، ورنہ بند ہوتی ہے۔ صحیح ہے نا، اس طرح بیٹھیں، پتہ بھی نہ ہو آپ کو، اور یہ کریں انشاءاللہ بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ یہ بھی حصہ ہے اور یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ شیطان بڑا تنگ کرے گا، مجھے بھول جاتا ہے، یاد نہیں ہوتا، شیطان کی بات نہیں ماننی، آپ نے کیا کرنا ہے، بس ڈٹ جانا ہے، لگ جانا ہے اور کر لینا ہے اس کو، پھر انشاءاللہ برکتیں بھی بہت نصیب ہوں گی۔ اور یہ ہے انسان کی حقیقت، انسان میں بڑا تکبر ہے، متکبر ہے، لیکن جب وہ اپنی حقیقت کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل زندگی وہی ہے کہ بندہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائے، بس اس دنیا سے بندہ ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو یاد کر لینا، اور یہ میں نے آج تھوڑا سا کرایا ہے، پھر آگے ہم کریں گے، آگے آپ نے تفسیر نعیمی کا پڑھ کے آنا ہے۔
پھر آگے انشاءاللہ آگے کچھ ہے کہ رب تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا کیا چیز پیدا کی. یہ جو پیچھے میں نے بیان کیا اس کو آپ نے اچھے انداز میں تفسیر نحوی سے پڑھ لینا ہے اور حزب الباری شریف کا آپ ضرور کریں. پھر اس کے بعد کچھ اور ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, باقی اجازت ہے اگر آپ 3 دن والا کریں تو وہ اس طرح کر لیں کہ بدھ والی رات کو شروع کریں مغرب ٹائم, جمعرات کو آپ چھٹی کر لیں, جمعے کو بھی چھٹی کر لیں, آگے ہفتے کو بھی کر لیں, 3 دن والا مکمل کریں. ٹھیک ہے, اس طرح تو یہ بھی بہترین ہے. اگر آپ نے اعتکاف نہیں کرنا تو پھر آئیں مدرسے. ٹھیک ہے, اگر کرنا ہے اعتکاف ایک ہی کمرے میں رہنا ہے خاموشی سے, وہاں پہ مطالعہ کریں اور ٹائم جو ملے باقی ٹائم حزب الباری شریف پڑھیں اور محنت کر کے پڑھیں اور وہی عمل کریں. اگر اس طرح ہو سکتا تو پھر اس طرح کر لیں 3 دن والا. ٹھیک ہے, روزہ رکھیں, اعتکاف کریں ایک دن, جمعرات جمعہ ہفتہ. ٹھیک ہے, ورنہ 9 دن والا کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, 9 دن والا وہ بھی صحیح ہے کہ ہر روز 40 مرتبہ پڑھیں. اس میں بھی گوشت نہیں کھانا, یہ والی شرائط تو ہیں, اس میں بھی روزہ رکھنے کی شرط اس میں نہیں ہے 9 والے میں. ٹھیک ہے, اچھے سے یاد کرنا ہے اور اچھے سے دیکھ کر بھی آنا ہے. تفسیر نحوی سے ضرور پڑھ کے آنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, بڑا سنا قبول فرمائے.